اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعلموا انما الحیاة الدنیا لعبا ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وما الحیاة الدنیا الا لعبا ولہو لہو وللدار الآخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت ہے، ہمیں رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ اور پہلے عشرے کا آخری جمعہ عطا فرمایا ہے۔ عشرہ رحمت تقریباً گزر گیا، اللہ کا مہمان آیا ہوا ہے۔ 11 مہینے جسم کے ہوتے ہیں، یہ 12واں مہینہ اس نے روح کا رکھا ہے۔ 11 مہینے ہم اس دنیا کی فکر کرتے ہیں، اس پردیس کی فکر کرتے ہیں۔ رب چاہتا ہے 12واں مہینہ تم اپنے دیس کی فکر کر لو۔ 11 مہینے ہم یہاں دنیا کے پیاروں سے ملاقات میں گزارتے ہیں، رب چاہتا ہے خاص طور پر 12واں مہینہ تم مجھ سے ملاقات کی تیاری میں گزارو۔ اسی لیے عنوان گفتگو کے لیے میں نے موضوع وہی رکھا ہے جس کا ایک حصہ میں نے پہلے بیان کیا تھا، دنیا سے بے رغبتی اور قربت الہی، اور اس کو دوسرا نام زہد کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اور قربت الہی کیوں؟ میں آپ کو اس کا آغاز پھر دوبارہ سے انسان کے تخلیق سے کرنا چاہتا ہوں۔ جب انسان کو ابھی اللہ نے جسم عطا نہیں کیا تھا، ابھی جسمانی وجود میں اس نے اپنی روح نہیں پھونکی تھی، یہ روح تھی، خالی نوری پیکر کی روح تھی۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے اللہ نے تمام روحوں کا اجتماع کیا، ساری روحیں مالک کے حضور پیش ہوئیں۔ جب پیش ہوئیں اللہ کریم نے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس مقام کے اوپر وہ روح دنیا میں آ کر کسی بھی مسلک، کسی بھی مذہب، کسی بھی دین سے رہی، مگر وہ ساری روحیں اکٹھی پکار کر بولی قالوا بلا، مولا کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا اللہ ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے۔ اور یہ بتا دوں کہ روح اصل میں اس دنیا کا نمائندہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ ذکر الہی کی کبھی لطافت محسوس کرتے ہیں، یہ جو آپ کبھی کبھی گفتگو میں قرآن و حدیث
اور ذکر خیر سے جب مستفید ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں، آپ کی جسم پر کپ کپی آتی ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے، کیفیت میں انسان محسوس ہوتا ہے۔ اور کبھی نعت سن کر، کبھی دعا کرتے ہوئے، کبھی ذکر کرتے ہوئے، کبھی خیر کی مجلس میں بیٹھتے ہوئے خیر کا ذکر کرتے ہوئے، سنتے ہوئے، یہ جو آپ کو سب کچھ نصیب ہوتا ہے، اس کی وجہ اللہ نے ایمان کے چراغ کے ساتھ جو آپ کو روح کی شکل میں نوری وجود سے متشکل ایک وجود عطا کیا ہے، جس کا ایک روح کا دل بھی ہے، روح کا اسرار بھی ہے، روح کے اپنے اخفا کے سر الاخفا، اخفی الاخفا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کا بھی ایک دل ہے، اس کی بھی ایک آنکھیں ہیں، اس کا بھی ایک سینہ ہے جس میں وہ درد محسوس کرتی ہے، محبت محسوس کرتی ہے، چاہت محسوس کرتی ہے۔ ایک قوت حاسہ ہمیں جسمانی طور پر دی ہے اور ایک روحانی طور پر جو آپ لطف محسوس کرتے ہیں، غمی محسوس کرتے ہیں، کمی محسوس کرتے ہیں، یا کسی کے بچھڑ جانے پر رونا آتا ہے اور کسی کے مل جانے پر خوشی آ جاتی ہے، یہ روح ہے۔ اور اس روح کا دیش یہ دنیا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ دنیا اس روح کا دیش نہیں ہے۔ اور بتاتا ہوں یہ روح کہاں کے رہنے والی ہے؟ اللہ کی قربتوں کے پاس، جنت سے آگے، جنت فردوس کے قرب میں ایک پورا علاقہ ہے، اس علاقے کا نام مالا اعلی ہے۔ یہ روح وہاں کی رہنے والی ہے، یہ روح جسے ہم نے گناہوں سے زخمی کر لیا، جسے اپنی غفلتوں سے ہم نے کمزور کر لیا، جس روح کو اللہ نے احساس والا بنایا اور اپنی غفلتوں سے ہم نے اسے شقی کر دیا، سخت کر دیا، جو اپنے مولا کے نام پر تڑپنے والی بھی تھی اور جھومنے والی بھی تھی، اس کے نام پر خوش ہونے والی تھی، ہم نے اسے مریض کر دیا۔ جیسے کوئی معدے کا مریض ہو جائے تو بہترین سے بہترین کھانا اس کے سامنے رکھ دیں، اور کھانا نہ کھائے تو قصور کھانے کا ہے یا معدے کا ہے؟ بولیے نا، اصل میں تو پرابلم آ گئی نا، بیمار ہو گیا، تو معدے کی وجہ سے وہ اب کھا نہیں سکتا۔ اب ذکر الہی کی محفل تو ہو، ذکر رسول کی محفل تو ہو، اور ادھر یار کا ذکر شروع ہو، مالک کی بات آئے، ہمارے مالک کی بات آئے، فون پر بھی کوئی نوکر ہو نا، نوکری کرتا ہو، اس کے باس کا بھی فون آ جائے نا، میسج آ جائے، وہ فوراً الرٹ ہو جاتا ہے۔ اوبیڈینٹ ملازم ایسا ہی ہوتا ہے، جی سر، حکم سر، یس سر، تو پتہ لگا جی اوبیڈینٹ ہے، اطاعت گزار ہے، اچھا بہیو رکھنے والا ہے۔ روح کا بھی یہ ہے، اگر روح اس کے نام پر تڑپتی نہیں اور کبھی اس کو یاد کر کر خیال نہیں آیا، سمجھ لیں ہماری روح بیمار ہو گئی ہے۔ اور اللہ نے اس دنیا میں جسم کو، روح کو جسم کے تابع رکھا ہے۔ کیا؟ روح کو جسم کے تابع رکھا ہے۔ جو جسم کو تیار اس طرح کرے کہ روح کے ساتھ اس کی دوستی ہو جائے، اور اس دوستی کا سنگم نفس ہے کہ وہ دوستی کس سنگت میں لے کے جاتا ہے۔ روح کو بیمار کرنے والا سنگت دیتا ہے یا روح کو تازہ رکھنے والی سنگت دیتا ہے؟ یہ اس پر ہے جو اس طرح سے سنگت دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اس جہاں کے بعد جو قبر آنی ہے، وہاں پر
जिस्म ये रूह पर हुक्मरानी नहीं करेगा, बल्कि वहां पर रूह हुक्मरान होगी, जिस्म उसका मुती होगा। यानी वहां पर जिस्म रूह के ताबे होगा, और जिसका जिस्म रूह के ताबे होगा तो जिसकी रूह जितनी मुज़क्का होगी, जितनी मुशफ़्फ़ा होगी, जितनी आला होगी, जितनी अरफा होगी, जितनी मोहब्बत मुस्तफ़ा में गुदी होगी, जितनी खशियत इलाही में तड़पी होगी, जितनी दीदारे इलाही के लिए तैयार हुई होगी, याद रखना उसी बुनियाद पर बरज़ख का फैसला हो जाना है। जिसकी रूह जितनी तबिंदा होगी रब की बारगाह से, उसी तरह उसको कुर्बत का फैज़ नसीब हो जाएगा। और जिसकी रूह दुखी रही, यानी दुनिया से जख्मी हो गई, बीमार हो गई, परेशान हो गई, मफलूकुल हाल हो गई, तो समझ लीजिएगा उसका जिस्म भी अब सलामत नहीं रहेगा। और रूह चूंकि माला आला का परिंदा है, अब माला आला क्या है? अल्लाह के आलमों में से एक आलम है आलम मलाकूत। पता नहीं ये सौदा अब कहां मिलता है, कैसे मिलता है, कहां मिलेगा, मगर लगता ऐसा ही है कि यार ऐ केड़ियां गल्लां ने। ये वो बातें हैं जिन बातों से सूफिया ने रब को मना लिया है। आका अलैहिस्सलाम के इस जिक्र खैर से तो अब ये जो अलम मलाकूत है, वहां पर रब की सिफात की तजल्ली गिरती है, सिफतों की। और रूह क्या है? जहां माला आला, ये वो इलाका है जहां रब की जात के जलवे आते हैं। बताना चाहता हूं, हम इस दुनिया के मुसाफिर हैं और हमने इस दुनिया में आकर अपने मौला को नाराज कर लिया है, गाफिल हो गए। उसने अपने हबीब को भेजा, ऐसा हबीब हमारे लिए जो पत्थर भी खाता रहा, दंदान का कोना भी शहीद करवाता रहा, खूद की कड़ियां भी जिनके रुखसार के अंदर जाएं। और वो ऐसे सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाए अपने बेटे हजरत उर्वा बिन जुबैर भांजे को, भांजे 3 माह गुजर जाते, 2 माह के तीसरा माह भी आ जाता, हमारे पास 2 सियाह चीजों के अलावा कोई चीज खाने वाली ना होती। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाल रहता, एक पानी और एक खजूर। ये आका अलैहिस्सलाम के घर का हाल। इसीलिए कुरान बार बार झंझोड़ता है। तो भेजा क्यों है? भेजा इसलिए देखना चाहता हूं मेरे महबूबों वाला और मेरा रहता है या दुनिया का बन जाता है। अय्युकुम अहसनु अमला लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाए कौन है जो फिर अच्छे आमाल के साथ आरास्ता रहते हुए अपनी रूह को बाकी रखता है। आओ लोगों, कुरान झंझोड़ कर कहता है, फरमाता है इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन। फरमाता है कि जिंदगी जिसमें हम गुजार रहे हैं यह महल खेल और तमाशा है। उस सूरत में अगर हमने इस जिंदगी को उसके हुक्म के मुताबिक ना गुजारा, हमारी जिंदगियों में खैर क्यों नहीं, हमारी जिंदगियों में हसद क्यों है, लालच क्यों है, बुराई की तरफ रग़बत क्यों है, बेहयाई की तरफ झुकाव क्यों है, तकवा क्यों नहीं, तहारत क्यों नहीं, उससे मुलाकात की बात याद क्यों नहीं? वजह यही है हम यहां आकर भूल गए कि हम परदेसी हैं, हमारा देश कोई और है। हजरत फुज़ैल इब्न अयाज, बल्कि हजरत इब्राहिम बिन अदम बादशाह थे, बल्ख के बादशाह थे, फिर उसके बाद भी बादशाह बने। पहले दुनिया के बादशाह थे हजरत इब्राहिम बिन अदम,
बाजा अपने दरबार में बैठे थे, एक जवान आया, बढ़ता आया। जवान बड़ा सोना था, कोई उसकी शख्सियत ऐसी डैशिंग थी, कोई भी उसे रोक नहीं रहा था। वो आकर तलाश शुरू करने लग पड़ा, कभी इधर देखता, कभी उधर ढूंढता, जैसे कोई चीज तलाश कर रहा है। बादशाह इब्राहिम बिन अदम ने पूछा, जवान क्या ढूंढते हो? कहने लगा, मैं होटल देखने आया था, होटल देख रहा हूं, होटल देखने आया हूं। आपने कहा, जवान तुझे लगता है तेरा सर सलामत नहीं चाहिए? तू बादशाह वक्त के दरबार में खड़ा है, ये मेरा महल है, होटल लगता है तुम्हें? उसने कहा, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्जी करूं? कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो? बादशाह सलामत, आपसे पहले यहां कौन था? आपने कहा, मेरे अब्बा जान। कहा, उससे पहले को मेरे दादा जान। कहा, उसके बाद का फुला जिससे मेरे दादा ने गवर्नमेंट ली थी। आप हमेशा रहेंगे यहां? कहा, नहीं। कहा, अच्छा, तो फिर आपके बाद यहां कौन होगा? कहा, मेरी औलाद। कहा, उसके बाद? कहा, फिर उसकी औलाद। कहा, फिर? कहा, जिसके पास ताकत हिकमत होगी वो रहेगा, ताकत होगी। बादशाह सलामत को यह बात जब सुनी, उस जवान ने फौरन जवाब दिया, वली था ना। कहने लगा, बादशाह सच बताना दिल पे हाथ रखकर, जहां इतने लोग आए और आकर चले जाएं, और जो मौजूद हैं उन्हें भी यकीन है यहां हमेशा नहीं रहना, बताना तो सही, ऐसे इलाके और ऐसी जगह को रेस्टोरेंट, होटल, सराय नहीं कहते जहां आकर लोग चले जाएं। बस इब्राहिम बिन अदम के दिल की काया बदल गई, समझ गए। वही इब्राहिम बिन अदम फिर एक दिन दरियाए फुरात के किनारे बैठे थे, और उनकी रियाया का एक शख्स आया, वजीर होगा शायद उनका। कहा, इब्राहिम बिन अदम यहां कहां बैठे हो? महल छोड़ दिए, खजाने छोड़ दिए, यहां आकर बैठ गए। वो जवान कौन था? वो कोई और नहीं, रब्ब बारी ताला ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को भेजा था। हम तो मायल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसको, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। आज सूफिया के नाम पर, तसव्वुफ के नाम पर हर बंदा कहता है, किसी के पास आप चले जाए पीर खानों में, हर कोई यही मांगता है, मेरा कारोबार नहीं चलता, मेरी रोटी किन ज्यादा होएगी, मेरी गड्डी कितों आएगी, मेरी औलाद नहीं, औलाद ताबेदार नहीं, शादी करनी, एक प्लाट ले लिया, दूसरा लेना है, अब तीसरा भी लेना है, फैक्ट्री लगानी है, ये करना है। अल्लाह वालों से पूछा कि सारा दिन लोगों की बातें सुनते हैं, कभी आपकी बोली वाला भी कोई आया है? कहते हम तरसते रहते हैं, कोई हमसे ये पूछे मौला कैसे मिलेगा, उसका हबीब कैसे मिलेगा? जब मौला मिल जाएगा तो सारी बातें बता लेंगे। हमने अपना रब गुमा दिया। जुमला अजीब कह रहा हूं, हालांकि रब गुमता नहीं है, हमने गुमा दिया है, हमने अपने रब को गुमा दिया है। हम दुनिया में गुम हो गए, हम भूल गए हमारा कोई मालिक भी है, उसकी जमीन पर रहते हैं, उसका खाते हैं, उसके दिए हुए जिस्म में रहते हैं, भूल गए। और इधर कुरान कहता है, जान लो ये दुनिया की जिंदगी बस खेल और तमाशा है। अगर तुमने मेरे अहकाम के मुताबिक ना गुजारी, ये खेल और तमाशा है और जाहिरी आराइश है। उसी तरह जिस तरह गलाजत के ढेर के ऊपर कोई खुशबू की तह लगा दे, कहा इस दुनिया के नीचे गलाजत है, अगर तुमने इस दुनिया को मेरे मुताबिक ना किया तो ये गलीज है, और अगर मेरे और मेरे हबीब के रास्ते पर आ गए, इसी दुनिया को तुम्हारे लिए जन्नत की खैर बना दूंगा, जन्नत की खैर बना दूंगा। फरमाया इस दुनिया का क्या कहना, इसमें आपस में एक दूसरे पर मुसाबिकत है,
ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، کبھی دولت کے نام پر، کبھی جاؤ حشمت کے نام پر، کبھی کبر کے نام پر، کبھی تکبر کے نام پر، کبھی انا کے نام پر، کبھی اور معاملات کے بنیاد پر، یہ ساری چیزیں دنیا ہے۔ اور فرمایا ایک دوسرے پر مال و اولاد میں سبقت لے جانا، اسی کا نام دنیا ہے۔ اگر تم نے اس بات پر بھول گئے کہ تمہارا کوئی مولا اور اس کا حبیب ہے، اگر اس معاملے پر نہ رہے تو پھر یہ دھوکہ ہے۔ تم اس عالم میں میرے پاس آؤ گے، رب پوچھے گا بندے میں نے تجھے 70 سال 80 سال زندگی دی، پتا ہے بندہ قرآن کی روح سے کیا کہے گا؟ حسرت سے کہے گا نہیں مولا، مجھے تو لگتا ہے میں ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے گزرا بس۔ رب کہے گا 80 سال گزارے ہیں تو نے، 60 سال 70 سال 50 سال گزارے ہیں۔ وہ کہے گا نہیں مولا ایسے لگتا ہے جیسے آدھا دن ہی گزرا تھا۔ تب کیا جواب دیں گے؟ تب کیا کہیں گے اس مولا کو؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس حوالے سے، یہاں پر میں سید عائشہ صدیقہ کے بعد آگے چلتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث لے رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے کہا رمضان روح کا مہینہ ہے تو روح کی باتیں کریں نا، ذرا عادت ڈالیں نا، تھوڑا توجہ کریں۔ ابھی حال یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی بندہ نئی ایکسرسائز شروع کرے تو جسم کو اچھا نہیں لگتا، تو جب عادت پڑ جاتی پھر مزہ آتا ہے۔ اور رمضان سے زیادہ روح کا کوئی مہینہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا، عبداللہ بن عمر کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تم ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر رہتا ہے۔ اب اس میں بہت بڑی بات ہے، اجنبی اور مسافر کبھی بھی لڑتا نہیں ہے، جھگڑا نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، اگر میں نے سب سے جھگڑا کر لیا تو میرا سفر رہ جائے گا۔ وہ سب سے اچھے سلوک کرتا ہے، یار میرا کیا، میں تو مسافر ہوں۔ بولیے اگر مسافر سمجھیں تو دنیا کے جھگڑے اور رولے رپے رہیں، دندے رہیں گے۔ یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ ہم نے دنیا کو مسافر خانہ سمجھا نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا یہ آواز بھی بند ہو جائے گی، یہ وقت آئے گا یعنی آوازیں آہستہ آہستہ بند ہو جائیں گی، ہم بھی کسی اور طرف چل پڑیں گے، مسافر یہاں کے ہیں۔ فرمایا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب شام ہو جائے، اتنی فکر ڈال دی، فرمایا شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے مولا کو منا لو، شام کا انتظار نہ کرو۔ اور فرمایا تندرستی میں بیماری کے لیے جب تندرست ہو تب بیماری کی تیاری کر لو، اور فرمایا زندگی میں ہی موت کی تیاری کر لو کہ تمہاری ملاقات اپنے مولا سے ہونی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جن کا حال یہ ہو جاتا ہے نا، جو مسافر بن جاتے ہیں، ان کی زندگی کے لیے تاجدار کائنات نے اس کو مومن کہا، اور فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ ہائے ہائے، فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں، آقا کی فرمان کا کیا مقصد ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ ہے؟ کہاں، کیونکہ تیاری آخرت کی اور موت کی ہوگی تو قید خانہ لگے گا، چونکہ اس قید خانے سے چھوٹے گا تو یار سے ملاقات کرے گا نا، قبر میں ملاقات ہوگی۔ ایک بار رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے مجھے، آپ فرماتے ہیں آپ سے پوچھا امام وقت کون ہے؟ فرمانے لگے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو حاضر و موجود سے تجھے بیزار کرے۔ ہائے ہائے۔ اور اگلا شعر سنے عاشقوں، دل کی تجلی، سینکڑوں کا مجمع ہے،
اے مسجد قدسیہ کے عاشقوں سنو، اقبال کیا کہتے ہیں، دل کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست، کہ کسی حضوری والے کے پاس بیٹھو نا، وہ تمہیں دل کے آئینے میں یار کی شکل کا کوئی حضوری کی کیفیت دکھائے اور کہے یہ جھلک ہے، اصل دیکھو کتنا ہنسی ہوگا، اور جب وہ طلب آ جائے، ملاقات کا سودا آ جائے، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، پھر تجھے اس زندگی سے پیار نہ رہے، تجھے پیار ہو اس ملاقات سے، تو نعمتوں کو استعمال کر مگر نعمتوں کو خدا نہ بنا، تو اپنی خواہشوں کو خدا نہ بنا، تو کسی پر ظلم نہ کر، ستم نہ کر، زیادتی نہ کر، حسد نہ کر، حقد نہ کر، بددیانتی نہ کر، رشوت نہ لے، کسی پر زیادتی کرنے والوں میں شامل نہ ہو، ہمیشہ مولا سے ملاقات والوں میں رہے۔ جب تو ایسا ہو جائے گا پھر دیکھ تیرا رب تیرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، فرمایا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کی مثال دی تھی، اصل میں وہ صحابہ جو بڑے امیر نہیں تھے مگر ایسے تھے کہ صحابہ انہیں کہہ کر جنگ میں لے جاتے انہیں، اور انہیں کہتے آپ اللہ سے کہیں ہمیں فتح مل جائے، آپ دعا کریں فتح مل جائے، کہہ دیں آپ ذرا قسم اٹھا کے کہہ دیں آج ہمیں فتح ملے گی، اور وہ اٹھا لیتے قسم، رب فتح دے دیتا۔ آقا علیہ السلام نے ان کی بات کی، فرمایا کتنے ہی بکھرے بالوں والے، غبار آلودہ، پھٹے پرانے کپڑوں والے، جنہیں لوگ بظاہر حقارت سے دیکھتے ہیں، اگر اللہ کی قسم کھا لیں اللہ کے بھروسے پر تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہمارے والے ملنگ نہیں ہیں، اس سے مراد وہ ہیں جو فقر میں آ گئے۔ ہمارے پاکستانی ملنگوں کی بات نہیں ہو رہی، اللہ ماشاءاللہ، میں اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ وہ بھنگ چرس پیئیں اور کہیں کہ لو میں بھی وہی ملانگا، یہ ان کی بات نہیں جن کے سجدے مولا کی ذکر سے تربتر، جن کے چہرے نور خدا اور محبت مصطفیٰ سے نور افزا، جن کے پاس بیٹھو تو مولا یاد آ جائے، جن کے پاس بیٹھنے سے مولا یاد آ جائے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو اپنے محبوب کے رستے پر ہیں، جو اپنے محبوب کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں؟ بولیے، چاہتے ہیں نا؟ کون کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں لوگ ان سے محبت کریں۔ آئیں آپ کو آقا علیہ السلام کا دیا ہوا کلیہ بتاتا ہوں، یہ کلیہ ہم اپنا لیں، لوگ آپ سے محبت کرنے لگ پڑیں گے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے کرنے سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی۔ حضور کی حدیث سنیں، تاجدار کائنات نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جا، یعنی کسی سے نیکی کر تو واپسی کی امید نہ رکھ، رشتہ داری نبھا تو واپسی کی امید نہ رکھ، دنیا سے بے رغبت ہو جا، تو دنیا سے بے رغبت ہوگا اللہ تجھ سے رغبت کر لے گا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، یعنی اپنا عمل اللہ کے لیے کر دے، اپنا جینا، اپنا مرنا، اپنا سب کچھ اپنے مولا کے لیے کر دے، جس طرح سورہ الانعام میں اللہ نے فرمایا، حبیب آپ فرما دے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، حبیب فرما دیجئے بے شک میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی صرف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ فرمایا اچھا یہ اللہ محبت کرنے لگ پڑا، دنیا سے بے رغبت ہو جا اللہ تجھ سے پیار کرنے لگ پڑے گا۔ یا رسول اللہ پھر لوگ پیار کیسے کریں گے؟ فرمایا جو لوگوں کے پاس ہے نا اس سے تو بے رغبت ہو جا، لوگ تجھ سے پیار کرنے لگ پڑیں گے۔ اس کے پاس
یہ کہاں سے آ گئی گاڑی, اس کے پاس یہ کیوں ہے, اس کے پاس یہ کیسے ہے؟ اس نے لگتا 2 نمبر ہی کی ہوگی, اس نے حرام ہی کمایا ہوگا, اس نے ایسے ہی کیا ہوگا. کیوں, کیسے, کس طرح؟ دوسروں کے بارے میں بدگمان. کہا جب تو لوگوں سے اس معاملے پر آئے گا تو لوگ تجھ سے دور ہو جائیں گے کہ یہ بدگمان آدمی ہے. اور جب تو لوگوں سے بے رغبت ہو کر اس طرح ملے کہ لوگوں کی چیزوں سے رغبت نہ رہے, تو لوگوں سے ملے, ان سے پیار کرے, کسی کے سٹیٹس کی وجہ سے نہ ملے, کسی سے مفاد کی وجہ سے نہ ملے. اس لیے نہ ملے اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں, اس کے پاس کرسی بڑی ہے, اس کے پاس کوئی سیٹ اچھی ہے, اس کے پاس کوئی عہدہ اچھا ہے, اس لیے ملے. تاجدار کائنات کا غلام ہے, خیر کی باتیں ملتی ہیں تو اس توقع سے ملے گا. رب باری تعالیٰ کے حبیب نے بتایا بندے تجھ سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے. یہ وجہ فرمائی. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان میں سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں, اور آخر کے اوپر اختتامیہ حصے پر میں آقا کی 2-3 حدیثیں پیش کر پھر ایک آدھی بات اور پیش کر دوں گا, ختم کرتے اپنے موضوع پر اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے. بارش ہو رہی ہے, 3 منٹ رہ گئے, ٹھیک, چلیں. فرمایا زہد اور تقوی, آقا نے فرمان کی حدیث میں سنا رہا ہوں. فرمایا زہد اور تقوی. اچھا یہ زہد اور تقوی, بے رغبتی ملتی کسے ہے؟ یہ بھی آقا نے فرما دیا کسے ملے گی. فرمایا زہد اور تقوی ہر رات مومنوں کے دلوں کا چکر لگاتا ہے. اگر اس کو ایسا دل مل جائے جس میں ایمان بھی ہو اور حیا بھی ہو تو وہ اس کے اندر پناہ گزی اور اقامت گزی ہو جاتا ہے, ورنہ کوچ کر جاتا ہے. لوگوں اگر چاہتے ہو کہ تمہیں تقوی اور زہد اور بے رغبتی یہ دنیا مل جائے تو یاد رکھو تم اس طرح کرو کہ تم حیادار بن جاؤ. جب بھی کوئی عمل کرو غور کرو, اگر یقیناً میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے, اس عمل کے دوران یہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر اس لیے چھوڑ دے کہ میرا مولا دیکھ رہا ہے, حیادار ہے. اور جن کو یہ کیفیت مل گئی ان کا عالم اور ان کی محبت اور ان کی خیر, ان کا معنی کیا ہو گیا, ان کی زندگیاں بدل گئیں. اللہ کے ولی ہیں حضرت معروف کرخی, حضرت معروف کرخی, ان کے بارے میں آتا ہے کسی نے خواب میں دیکھا کہ قیامت آ چکی ہے اور ایک شخص رب کے عرش کے نیچے کھڑا ہے. اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ اللہ خود پوچھتا ہے, حالانکہ جانتا ہے یہ کون ہے. فرشتے کہتے ہیں مالک تجھے ہی پتا ہے کون ہے. اللہ فرماتا ہے, اب دیکھیں محبت کی انتہا, فرشتے نہیں جان رہے, اللہ جانتا ہے. فرشتے کہتے, اللہ فرماتا ہے یہ میرا معروف ہے, یہ میری محبت کے مدہوش ہے, اور عرش کے نیچے اس لیے کھڑا ہے کہ میں نے پردہ اٹھا دیا ہے, یہ براہ راست میرا دیدار کر رہا ہے, یہ میرے دیدار میں مست ہے, یہ میرے دیدار والے ہو گئے. حضرت بایزید بستامی جو مولا والے ہو جائیں. آؤ جوانوں, اختتام کر رہا ہوں ایک کال دے کر. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ مالک سے عرض کرنے لگے, مولا قیامت کے دن اس سے بڑا ہمارے لیے عذاب نہیں ہوگا کہ تو ہمیں اپنا دیدار ہی عطا نہ کرے. وہ دوزخ کی بات کر ہی نہیں رہے, وہ کہتے اگر دیدار نہ ملا تو یہی ہمارا عذاب ہے. اور آقا نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. جوانوں, نوجوان بچے, ینگسٹرز, ٹین ایجرز,
اور 40s تک بھی سارے جوان ہیں، میں ان سے کہوں گا اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کرو نا. آخری عمر میں پھر ہڈیاں درد کریں گی، سجدہ بھی صحیح نہیں ہو سکے. ابھی منا لو، یقین جانو وہ ماننے کے لیے تیار ہے. رحمت کی ہوائیں ہیں، سیام کا مہینہ ہے، اپنے مولا والے بن جاؤ. اور بزرگوں سے اس لیے پیار کرو ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور چھوٹی عمر والوں سے اس لیے پیار کرو ان کے گناہ کم ہیں. ہر ایک کو اپنے سے اچھا جانو. مسافر لڑتا نہیں ہے، مسافر جھگڑتا نہیں ہے، مسافر منزل کی طرف جاتا ہے. ہم پردیسی ہیں، ہمارا دیش اس سے ملاقات والا اور اس کے حبیب سے ملاقات والا ہے. آؤ زندگیاں بدلیں، نماز کی لذت کے ساتھ، ذکر کی حلاوت کے ساتھ اور اخلاق کی شیرینی سے اپنی روح کو تازہ کریں اور آقا کی سیرت سے خود کو منور کریں. وما علیہ الا البلاغ.